کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے جاگنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث شریف کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ سارا دن بھوکا پیاسے رہے، سارا دن روزہ رکھا، لیکن ان کو کچھ بھی اجر و ثواب نہ ملا، اس وجہ سے کہ دن کو تو روزہ رکھا تو جب شام کو افطاری کی تو وہ حرام مال سے افطاری کر لی، تو سارا دن روزہ رکھنے کا جتنا ثواب ملا اس سے زیادہ گناہ حرام مال سے افطاری کرنے کا ہو گیا۔ تو چونکہ افطاری حرام مال سے کی تو اس لیے اس کو روزے پر کوئی اجر و ثواب نہ ملا۔ اور پھر دوسرا اس کا مطلب محدثین کرام نے یہ لکھا، فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ آدمی نے دن کو روزہ تو رکھا لیکن سارا دن وہ غیبت کرتا رہا، لوگوں کی برائیاں بیان کرتا رہا اور گناہوں کے اندر مشغول رہا۔ تو جب سارا دن گناہوں کے اندر مشغول رہا تو اس نے روزے کی حفاظت نہیں کی، اس کو روزے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملا۔ تو اس سے ہمیں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حلال روزگار اور حلال رزق کو اختیار کریں، حرام سے بچیں، اس لیے کہ حرام مال کی اتنی زیادہ نحوست ہے، کسی کا حق دبا لینا یا کسی طریقے سے بھی حرام مال حاصل کرنا، تو اس کی اس قدر زیادہ نحوست ہے کہ آدمی سارا دن روزہ رکھتا ہے پھر بھی اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کی افطاری حرام مال سے ہے۔ اور دوسرا ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھ کر پھر اس کی حفاظت بھی کی جائے، صرف یہ نہیں کہ آدمی روزہ رکھ لے بس کافی ہے، اور روزہ رکھ کر اس کو بچانا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم دنیا کا مال کماتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال کما لینا حاصل کر لینا ہی کافی نہیں، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو ویسے ہی صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں، اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا تاکہ کہیں اس کا اجر و ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ تو آدمی روزہ رکھ کر آنکھوں کو غلط استعمال کرتا رہے، بد نظری کرتا رہے، زبان کا غلط استعمال کرتا رہے، کانوں کا، ہاتھ پاؤں کا، ایک ایک عضو کا غلط استعمال کرتا رہے، یعنی سارا دن آدمی گناہوں کے اندر گزار دے تو پھر روزے پر آدمی کو کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کوئی شخص تم سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو تم اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، یہ کہہ دو کہ جی میرا روزہ ہے، انا صائمٌ، میرا روزہ ہے، میں روزے دار ہوں، اس لیے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ اس لیے کہ جو لڑائی جھگڑا کرنا ہے، ظاہر ہے جب آدمی لڑائی جھگڑا کرے گا ایک تو اس کی اپنی نحوست لڑائی جھگڑے کی، پھر دوسرا لڑائی جھگڑے کے اندر زبان کا غلط استعمال ہوگا، ہاتھوں کا غلط استعمال ہوگا، جسم کا غلط استعمال ہوگا، تو یہ ساری چیزیں روزے کا ثواب خراب کرنے والی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ بھوکا پیاسا بھی رہیں لیکن ہمیں اجر و ثواب نہ ملے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ اور دوسری بات جو ارشاد فرمایا کہ بہت سارے شب بیدار، راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے جاگنے کی مشقت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ
کہ رات کو جاگا ہے عبادت کرنے کے لیے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی برائیاں غیبتیں کرتا رہا، تو اس سے رات کے جاگنے کا ثواب ضائع کر لیا۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ رات کو تو نفلی عبادت کرتا رہا، لیکن جب صبح فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا تو اس وقت سو گیا، فجر کی نماز ہی چھوڑ دی، فجر کی نماز ہی قضا کر دی، تو جو نماز فرض عین تھی وہ قضا کر دی اور رات کو نفلی عبادت کرتا رہا، تو اس کو رات کے جاگنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ رات کو جاگتا تو رہا لیکن دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ دیکھو میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں راتوں کو جاگ رہا ہوں، تو اس کا رات کو جاگنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی، اس کا جاگنے کا مقصد لوگوں کو دکھلانا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے شب بیدار راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے جاگنے کی مشقت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خواہ رات کو جاگیں یا کوئی بھی عمل کریں تو اس بات کی کوشش کر لی جائے کہ اس عمل کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ اپنائی جائیں، اس عمل کے اندر جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے بچا جائے، تاکہ ہر عمل کا پورا ہم ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين